دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جنگ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور جسے دنیا کا ہر وہ انسان جس کو مارکیٹنگ میں دلچسپی ہے جانتا ہے۔ تو دوستو یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے آئیکونک برانڈ کوکا کولا اور پیپسی کی 122 سال پر محیط کہانی۔ یہ کہانی ملٹی بلین ڈالرز کارپوریٹ مارکیٹنگ جنگ کی کہانی ہے اور اسے کولا وار کہا جاتا ہے۔ ذکر ہے 1886 کا کہ امریکن سول وار ختم ہو چکی تھی، امریکن اکانومی نئی کروٹ لے رہی تھی اور اونچی عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ انڈسٹری تیزی سے ترقی کی طرف جا رہی تھی اور گھوڑا گاڑیوں کی جگہ کاریں بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ مطلب یہ کہ نیا کارپوریٹ امریکہ جنم لے رہا تھا۔ انہی دنوں امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ایک فارماسسٹ جان پیمبرٹن نے الکوہل، کوکین اور کیفین کو مکس کر کے ایک سیرپ تیار کیا جو کہ سر درد کے لیے مفید تھا اور دماغ کو فریش کر دیتا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک ڈرگ ریگولیشن وغیرہ کی پابندیاں اور قوانین کا نفاذ نہیں ہوا تھا اور کوئی بھی کیمسٹ کچھ بھی بنا کر بیچ سکتا تھا۔ پیمبرٹن نے اپنی اس ڈرنک کو فرینچ وائن کوکا کا نام دیا تھا، لیکن فرینچ وائن کولا کے لانچ ہونے کے اگلے ہی برس جارجیا کی حکومت نے الکوہل پر پابندی لگا دی اور اس طرح فرینچ وائن کوکا بیچنا بھی ممکن نہ رہا۔ لیکن پیمبرٹن نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک نئے فارمولے کے تحت افریقہ میں پایا جانے والا ایک پھل یا نٹ جسے کولا کہا جاتا تھا اور جو دماغ کو فریش کرنے کے لیے اچھا سمجھا جاتا تھا، اس کو اپنے نئے فارمولے کے تحت کوکین اور شوگر میں مکس کر کے ایک نیا ڈرنک تیار کر لیا۔ لیکن یہ نیا ڈرنک کوئی زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ ہاں، البتہ اس کا نام اب کوکا کولا رکھ دیا گیا۔ یہ نام اور ٹریڈ مارک یعنی جس مخصوص سٹائل میں کوکا کولا لکھا جاتا ہے، پیمبرٹن کا اکاؤنٹنٹ رابنسن تھا جس نے تجویز کیا تھا۔ 1888 میں پیمبرٹن کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے وارثین سے صرف ایک شخص ایسا کینڈلر نے کوکا کولا کو $2300 میں خرید لیا۔ کینڈلر مائیگرین یعنی سر درد کا مریض تھا اور کہا جاتا ہے کہ کوکا کولا کے استعمال سے اس کو اس مرض میں فائدہ ہو رہا تھا۔ کینڈلر نے کوک کو خریدنے کے بعد اس کے ذائقے کو چینج کرنے کے لیے اس میں سے کوکین کی مقدار کو بہت کم کر دیا اور اس میں مزید شوگر اور سٹرس یعنی کھٹاس کا اضافہ کر دیا تاکہ یہ ڈرنک کے بجائے ایک دوائی کے ریگولر استعمال میں بھی آ سکے اور عام لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دوائی کے علاوہ بھی استعمال کر سکیں۔ اس زمانے میں مشروبات امریکہ میں جن دکانوں پر بکتے تھے ان کو سوڈا فاؤنٹینز کہا جاتا تھا، یعنی یہ ایک طرح کے مشروبات اور آئس کریم وغیرہ کے کیفیز ہوا کرتے تھے۔ پیمبرٹن کا اکاؤنٹنٹ جو کہ اب کینڈلر کے ساتھ تھا، اس نے مارکیٹنگ کی دنیا کی شاید سب سے پہلی ڈائریکٹ کمپین لانچ کیا اس نے یہ کہ اٹلانٹا کے بڑے سوڈا فاؤنٹین سے ان کے گاہکوں کے ایڈریس لیے اور ان کو وہ کوپنز ڈاک کے ذریعے بھیجے جنہیں استعمال کر کے وہ سوڈا فاؤنٹین سے مفت میں کوکا کولا پی سکتے تھے۔ یہ اپنی پروڈکٹ کو نئے گاہکوں میں متعارف کروانے کا بہترین طریقہ تھا۔ لوگوں کو کوک تیزی سے پسند آنا شروع ہو گئی اور سیل میں بھی بہت اضافہ ہونے لگا۔ 1901 میں 6 کروڑ کوک سیلز ہوئیں اور کاروبار تیزی سے پھیلنے لگا۔ 1902 میں کوک کی مشہوری پر تشہیر پر $1,00,000 کی رقم خرچ کی گئی جو کہ اس زمانے میں شاید دنیا کی سب سے بڑی تشہیری مہم ایڈورٹائزمنٹ کیمپین تھی۔ اس زمانے میں کوک پر تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی کہ لوگ کوک کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوکین استعمال ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہے نشہ آور چیز ہے۔ کینڈلر نے 1906 میں کوک کے فارمولے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس میں کوکین کی جو تقریباً نہ ہونے کے برابر مقدار تھی اس کو بھی نکال دیا تاکہ کسی قسم کا اعتراض نہ ہو اور نہ ہی قانونی طور پر کوئی رکاوٹ پیش آئے۔ اب کوک سوڈا فاؤنٹینز یعنی دکانوں کے علاوہ بوتلوں میں بھی دستیاب تھی، یعنی کوک کی بوتل آپ کو ہر جگہ دستیاب ہو جاتی تھی، مل جاتی تھی، جس سے ظاہر ہے سیل میں ایک بار پھر بہت اضافہ ہو گیا۔
کینڈلر نے اپنے برانڈ کو دوسرے برانڈ سے ممتاز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اور بہتر کرنے کے لیے ایک یونیک اور مختلف بوتل ڈیزائن کروائی تاکہ واضح طور پر کوک باقیوں سے مختلف بھی نظر آئے اور پہچانی بھی جائے۔ کینڈلر چاہتا تھا کہ ایک نابینا شخص بھی صرف بوتل کو چھو کر بتا سکے کہ یہ کوک کی بوتل ہے۔ اس لیے 1916 میں درمیان سے ابھار والی یہ آئیکونک بوتل متعارف کروائی گئی۔ امریکی عدالتوں سے کینڈلر نے 153 کاپیئرز کو نقالوں کو بھی بند کروایا تھا جو کہ جعلی ناموں سے کوکا کولا جیسی پروڈکٹس بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کینڈلر نے کوک کی ریسیپی یعنی مکسچر کے فارمولے کو انتہائی خفیہ رکھا اور اس کی واحد تحریری کاپی کو اٹلانٹا کے ایک بینک کے لاکر میں محفوظ کیا گیا۔ کینڈلر نے کوک کے منفرد ذائقے اور اپنی ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بے پناہ دولت کمائی اور 1919 میں یہ کمپنی ایک سرمایہ کار ارنسٹ ووڈرف کو $25 ملین میں بیچ دی۔ ارنسٹ ایک سرمایہ کار تھا اور وہ کوک کو ذاتی لگن سے چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن 1923 میں اس کے بیٹے رابرٹ ووڈرف نے کمپنی کا چارج سنبھالا تو اپنے والد سے وعدہ لیا کہ وہ اس کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس کو آزادی سے کمپنی کے معاملات چلانے دیں گے، کیونکہ اس کو اس کمپنی میں بہت دلچسپی تھی اور وہ اسے چلانا چاہتا تھا۔ اسی دوران 1898 میں پیپسی بھی وجود میں آ چکی تھی، جس کو کیلب برینڈم نامی کیمسٹ نے تیار کیا تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ پیپسی کمپنی دیوالیہ ہو چکی تھی، کیونکہ چینی کی قیمتیں اس دوران بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار تھیں، اور پیپسی نے اس خطرے کے پیش نظر کہ چینی مزید مہنگی ہوگی زیادہ مقدار میں خرید لی تھی۔ لیکن ان کی بیڈ لک کہ چینی بجائے مہنگا ہونے کے سستی ہو گئی اور پیپسی کو بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1923 میں پیپسی دیوالیہ ہو چکی تھی اور کوک کی سیل دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس سال 23 ملین کوک سیلز ہوئیں، اور اس میں سے 4 ملین 40 لاکھ صرف ایک نیو یارک کی سوڈا چین جس کا نام لافٹ کینڈی سٹور تھا اس میں ہوئی۔ لافٹ کمپنی کا صدر جس کا نام چارلز گتھ تھا، وہ کوک کے مالک رابرٹ ڈاف کے پاس آیا اور ڈسکاؤنٹ کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس کے خیال میں لافٹ کمپنی کوک کی سیل بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی اور لافٹ کے ذریعے کوک کی سیل بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اس لیے لافٹ کمپنی کو باقی ڈسٹریبیوٹرز کی نسبت کم قیمت پر کوک ملنی چاہیے تھی اس کے خیال میں، لیکن رابرٹ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کے خیال میں کوک اپنے ذائقے اور مارکیٹنگ کی وجہ سے بک رہی تھی، اس میں کسی اور کا کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ رابرٹ کے انکار کرنے پر چارلز گتھ نے 1931 میں دیوالیہ پیپسی کمپنی کے 2/3 شیئرز $10,500 کے عوض خرید لیے۔ یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ پیپسی کو گتھ نے ذاتی طور پر خریدا تھا، لافٹ کمپنی کے لیے نہیں۔ اس بات پر چند سال بعد 1939 میں امریکی سپریم کورٹ نے گتھ کو قصوروار ٹھہرایا کہ اس نے لافٹ کمپنی کے ذرائع استعمال کر کے اپنی ذاتی کمپنی کو پروان چڑھایا اور پیپسی کے 91% شیئرز بھی جو گتھ کے پاس تھے لافٹ کمپنی کو دلوا دیے۔ ایک اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ چارلز گتھ نے پیپسی کو خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد ناکام ہونے پر پیپسی کو کوک کو بیچنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کو کوک کے مالک رابرٹ نے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور آج 100 سال بعد ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی، شاید کارپوریٹ ورلڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی۔ 1934 کا سال تھا اور امریکہ اور پوری دنیا کی معیشت میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا، کاروبار نقصان میں جا رہے تھے اور غربت، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی تھی، لیکن کوک کی سیل میں بالکل بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ اسی سال چارلز گتھ نے پیپسی کی سیل بڑھانے کے لیے ایک زبردست داؤ کھیلا۔ اس نے بیئر کی 12 اونس گنجائش والی استعمال شدہ بوتلیں مارکیٹ سے خریدیں اور ان پر پیپسی کے کاغذ کا لیبل چپکا کر انہیں صرف 1 نکل یعنی صرف 5 سینٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔
उस ज़माने में कोक और कुछ और सोडा ड्रिंक्स भी बिकते थे, लेकिन वो 6 औंस की बोतल थी और कीमत उनकी भी 1 निकल ही थी। यानी पेप्सी उसी कीमत में मिल रही थी, लेकिन दुगनी मिकदार में। चार्ल्स गथ का ये हरबा काम कर गया और पेप्सी की सेल में इजाफा हो गया। 1938 में कोक कंपनी ने पेप्सी के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया कि पेप्सी को बैन किया जाए, क्योंकि ये कोक की नकल है और कोका कोला के ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अदालत में कोका कोला ये केस ना जीत सकी और पेप्सी ने अदालती जंग जीत ली। इसी दौरान 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, लेकिन इस मौके पर कोका कोला कंपनी एक ऐसी चाल चलने में कामयाब हुई जिसका अजाला शायद पेप्सी कभी ना कर पाए। हुआ ये कि जंग का आगाज होते ही रॉबर्ट वाशिंगटन गया और किसी ना किसी तरह आला हुकाम को कायल करने में कामयाब हो गया कि कोका कोला का जंग के दौरान दस्तयाब रहना इंतहाई अहम है और इसकी कंपनी को इस मकसद के लिए जितनी भी शुगर चाहिए वो हासिल करने दी जाए और इसकी मिकदार पर पाबंदी ना लगाई जाए, जैसा कि जंग के दिनों में हुकूमतें किया करती हैं, ताकि मुल्क में ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी ना होने पाए। रॉबर्ट ने न सिर्फ चीनी वाला मुतालबा, शुगर वाला मुतालबा मनवा लिया, बल्कि उसने कोका कोला के लिए एक्सक्लूसिव हुकूक भी हासिल कर लिए कि जंग के दौरान अमरीकी फौजियों को सिर्फ कोका कोला ही ड्रिंक्स मुहैया करेगी। बदले में कोक कंपनी की तरफ से गारंटी दी गई कि दुनिया भर में जहां भी अमरीकी फौज जाएगी, कंपनी इसको 5 सेंट्स में ही बोतल मुहैया करेगी और कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं होगा। ये इतनी बड़ी मूव थी कि इसका शायद उस वक्त रॉबर्ट को खुद भी अंदाजा नहीं था। रॉबर्ट की इस मूव को सिंगल ग्रेटेस्ट मार्केटिंग कू ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पेप्सी को शुगर कम मिकदार में मिल रही थी, लेकिन कोक को इसका ज्यादा मसला नहीं था। जितनी मिकदार में कोक अमरीकी फौज को मुहैया की जाती थी, वो मिकदार मुकम्मल तौर पर चीनी की तयशुदा मिकदार जो कि कोक को मिलना थी उसमें शामिल नहीं की जाती थी। इसके कोक को 3 फायदे हुए। पहला ये कि जंग के दौरान 10 अरब कोक्स अमरीकी फौजियों को सेल की गई और दूसरा ये कि कोका कोला दुनिया भर में जिधर भी अमरीकी फौज जाती वहां पहुंच जाती और अमेरिका भर से लाखों फौजियों को कोक से जज्बाती लगाव कायम हो गया और वतन वापस आकर अमन के दिनों में भी वो कोक को बड़े शौक से और मोहब्बत से पीते रहे और कोक को अमेरिकन नेशनलिज्म की अलामत के तौर पर जाना जाने लगा। तीसरा फायदा ये हुआ कि अमेरिका से बाहर कोका कोला के 64 बोटलिंग पॉइंट्स भी लग गए, क्योंकि अमेरिकी फौज यूरोप और दुनिया भर में जिधर जाती थी कोक का प्लांट वहां लगाना पड़ता था। कोक की सेल 1950s में पहली बार सालाना $1 बिलियन, $1 अरब पर पहुंच गई और इस कंपनी का एक शेयर जो कि 1919 में $40 का था अब $5000 का हो गया था, यानी कंपनी 100 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। 1949 में पेप्सी ने कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग अल्फ्रेड स्टेले को ही सीईओ के तौर पर हायर किया, जिसकी कोशिशों से पेप्सी की सेल चंद ही सालों में ट्रिपल हो गई। 50 की दहाई में अमेरिका की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोक का शेयर 47% और पेप्सी का सिर्फ 10% था। लेकिन पेप्सी कोक के बाद दूसरी बड़ी कंपनी बहरहाल बन चुकी थी। 1955 में पहली बार कोक बड़े साइज की बोतल में भी मुतारिफ करवा दी गई। 1950s में टेलीविज़न अमेरिका में आम हो रहा था और अब पेप्सी ने भी इसको अपनी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और पेप्सी का टारगेट अब यंग जनरेशन थी, क्योंकि ओल्ड जनरेशन तो अब कोक की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी और इनको पेप्सी बेचना आसान नहीं रहा था। पेप्सी और कोक के दरमियान 50 और 60 की दहाई में ज़बरदस्त मुकाबला जारी रहा और एक दूसरे के मुकाबले में इसी इश्तिहारबाजी और सेल बढ़ाने की जंग चलती रही। इस जंग का बिलवास्ता तौर पर फ़ायदा दोनों ही को हो रहा था, क्योंकि दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका में सोडा वाटर के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हो रहा था और जाहिर है सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े ब्रांड पेप्सी और कोक ही थे। 60 की दहाई में पेप्सी ने भी एक बड़ी कंपनी के तौर पर कोक का मुकाबला करना शुरू कर दिया था और इसकी सेल में भी इजाफा हो रहा था।
कोक ने 1960 में फांटा, 61 में स्प्राइट और 63 में ताब के नाम से एक और ड्रिंक मुतारिफ करवाई, जिसको बाद में डाइट कोक का नाम दे दिया गया। पेप्सी ने भी इन्हीं सालों में माउंटेन ड्यू, डाइट पेप्सी और टीम जैसी ड्रिंक्स मुतारिफ करवा दी। दोस्तों, 60 की दहाई के बाद कोला वॉर में क्या हुआ और 70 और 80 की दहाई में पेप्सी ने क्या दाव पेच खेले और किस तरह कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी को एक बड़ी हमाकत करने पर मजबूर कर दिया, और फिर आखिरकार ये कोला वार कौन जीता, ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कोला वार की बिग सोचो की अगली एपिसोड में।